الحمد للہ وکفى ذی المجد والعلا خالق الحب والنوى مالک الارض والسماء والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ النجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسول النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت عقیدت احترام پیار کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین زیب مسند صدارت استاذ العلماء والفضلاء حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب ادام اللہ فیوزکم ذی قدر ذی احترام ذی احتشام وارثان محراب و منبر معزز و محتشم حضرات علماء کرام قابل تکریم معزز برادران اسلام اللہ کی فضل و کرم سے ہم اللہ کے اس پاک مقدس مطہر گھر میں یہ حاضر ہیں اور یہ حاضری یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے ممکن ہوئی میرے سیدی مرشدی حضرت ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر ایک جملہ ارشاد فرماتے کہ لوگو جب تم سے کوئی خیر کا کام ہو جب تمہارے قدم نیکی کی طرف اٹھنے لگیں تم سے کوئی بھلائی کا کام ہونے لگے یہ مت کہا کرو کہ یہ میں نے کیا کہا کرو یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہوا آپ اللہ کے گھر میں آئے تو یقیناً یہ اس کی طرف سے بلاوا ہے
ایک بزرگ ایک دن اپنی مریدوں میں احباب میں بیٹھے فرمانے لگے، لوگوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب کب مجھے یاد کرتا ہے۔ مریدوں نے کہا حضور آپ عجیب بات کر رہے ہیں، بندے کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کب مجھے یاد کرتا ہے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا ٹھیک کہتے ہو، بندے کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، لیکن لوگوں سن لو، جب کبھی میری زبان پر میرے مالک کا نام آتا ہے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ پہلے میرے رب نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اگر وہ مجھے یاد نہ کرتا میں کسی چوک میں کھڑا ہوتا، کسی بیٹھک میں بیٹھا گپیں ہانک رہا ہوتا، بستر پہ ماہوے آرام ہوتا، میرے قدم اس کے گھر کی طرف اٹھے ہیں، میرا سر اس کی بارگاہ میں جھکا ہے، میری زبان پر اس کا نام آیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پہلے میرے رب نے مجھے یاد فرمایا۔ تو یقیناً یہ اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہی ہر خیر ممکن ہے۔ اب احباب گرامی، آج کی یہ کانفرنس خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین حضرت جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک عنوان سے انعقاد پذیر ہے، لیکن آپ احباب کو علم ہے کہ 22 جمادی الثانی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آج جب ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں تو ماہ رجب کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور رجب کے اندر امیر المومنین داماد رسول حضرت جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ مجھے جو حکم ہوا وہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ خطیب شہیر، خطیب نقطہداں حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض قادری صاحب وہ شان صدیق اکبر کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں گے۔ پہلے ایک بات سمجھیے، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ تمام تر کمالات کا منبع، تمام تر فضائل کا مرکز اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے جسے بنایا ہے وہ تیرے اور میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ساری کائنات کی کل فضیلتیں، ہر خوبی، ہر کمال، ہر فضیلت گرد گھومتی ہے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد گھومتی ہے۔ حضور کی ذات اقدس
وہ صاحب فضیلت ذات ہے کہ جس چیز کا تعلق حضور کی ذات اقدس کے ساتھ ہوا وہ بھی صاحب فضیلت اور صاحب کمال بن گئے. اس پر شاہد آیات قرآنیہ ہیں. آپ نے 12 سنا لیکن میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ارشاد باری تعالی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے شہر کی قسم، شہر مکہ کی قسم، مالک قسم کس لیے ہے؟ فرمایا وجہ ایک ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے تلووں کو چوما. آواز آ جائے، محبت کی آواز آ جائے، باہر والے بھی محبت سے شامل ہو جائیں اور یہ بات ذہنوں میں رکھیں کہ عظمت مصطفیٰ وہ واحد موقع ہے کہ خدا بھی اس کو بیان سبحان سے کرتا ہے. اس لیے بندے ہو کر، حضور کے امتی ہو کر، غلام ہو کر اپنی محبت کا ثبوت دیجئے. ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ. دوسری جانب ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر، میرے حبیب مجھے تیرے زمانے کی قسم، وہ دن، وہ راتیں، وہ صبح، وہ شام، جن دن اور راتوں میں میرا حبیب تو جلوہ کر رہا، وہ زمانہ جس زمانے میں میرے حبیب تو نے دنیا میں سانسیں لی ہیں، میرے محبوب مجھے اس زمانے کی قسم ہے. اور حضور کی ذات وہ صاحب فضیلت اور صاحب کمال ذات ہے کہ خدا کی قسم جتنا تعلق بڑھتا گیا اتنا کمال زیادہ ملتا گیا. بلکہ یوں سمجھیے نا، حضور نے قدم زمین پہ ٹکایا، زمین ساری کو حضور کے تلووں سے نسبت ہوئی، اللہ نے پوری کی پوری روئے زمین کو پاک فرمایا. اسی زمین پر 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، ایسا ہی ہے، لیکن کسی پیغمبر کی امت کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ باہر نماز پڑھے، انہیں عبادت خانے میں آ کر نماز پڑھنا پڑتا. اب تیرے میرے لیے کیا ہے؟ پہاڑوں کے دامن میں ہے، دریا کے کنارے پہ ہے، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، بازار میں ہے. جب جہاں نماز کا وقت ہو قبلہ کی طرف منہ کر سر جھکا، اللہ تیرے سجدوں کو قبول فرما لے گا. مالک زمین پہلے بھی یہی تھی، زمین آج بھی وہی ہے، اسی پر 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، لیکن پہلے کوئی نماز پڑھے عبادت کرے تو کہتا ہے نہیں اجازت، اب کہتا ہے قبول. خدا کی قسم سوچ سوچ کے جائے گا تو وجہ ایک نظر آئے گی، اور وہ حدیث کے اندر بھی اشارہ موجود ہے. فرمایا وجہ ایک ہے، جب سے اس زمین نے میرے حبیب کے قدموں کو چوما ہے، میں نے اس زمین کو پاک کیا ہے. نہ صرف پاک کیا ہے بلکہ ساری زمین کو پاک کرنے والا بھی بنا دیا ہے. اور اگر آپ مجھ سے کہیں تھوڑا سا میں آپ کو آگے لے کے جاؤں، نبی کا قدم زمین پہ لگا، ساری زمین پاک، حضور مکہ شہر میں آئے، خدا قسم اٹھائے، اور مدینہ میں تو جائے، مسجد نبوی میں داخل ہو، مسجد نبوی کے ایک نکر میں جائے،
تجھے وہاں ریاض الجنہ نظر آئے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نظر آئے گا۔ مالک یہ جنت کا باغ کیسے بنا؟ خدا کی قسم میں ایک وجہ تجھے نظر آئے گی۔ میرا نبی گھر سے نکلتا، ممبر پہ آتا، ممبر سے اترتا، گھر میں جاتا، یہ جگہ بار بار مصطفیٰ کے قدموں کو چومتی رہی۔ خدا نے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا باغ بنا دیا۔ حضور کی ذات وہ صاحب فضیلت ذات ہے۔ اور اگر مجھے آپ اجازت دیجئے تو اس سے اگلا مرحلہ سنیے اور اپنا مزہ لیجئے۔ میرے نبی کا قدم زمین پہ ٹکا، زمین پاک، مکہ شہر میں آئے، کائنات کا خالق قسم اٹھائے، مدینہ میں میرا نبی 10 سال آئے جائے، اللہ اسے جنت کا باغ بنائے۔ میرے دل میں خیال آیا جہاں نبی 10 سال آئے جائے وہ جنت کا باغ بن جائے، تو جہاں میرا نبی پکا پکا آرام فرمائے۔ محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ اگر خاک کے ذرے 10 سال نبی کے قدموں کو چومے وہ جنت کا باغ بن جائے، تو وہ زمین کے خاک کے ذرے اللہ کی عزت کی قسم جو مستقل مصطفیٰ کے قدم کو مس کر رہے ہیں، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ اب بات میری نہ رہی، بات قاضی ایاز نے لکھی۔ قاضی ایاز کہتے ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میری نہیں، اس بات پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ زمینوں میں سے مسجد، مسجدوں میں سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے بڑھ کر مسجد نبوی، مسجد نبوی سے بڑھ کر مسجد حرام، مسجد حرام میں سے کعبہ، کعبہ سے بڑھ کر اللہ کا عرش، اور عرش اولا سے بڑھ کر قاضی ایاز کہتے ہیں خدا کے عرش سے بھی بڑھ کر اگر کائنات میں کوئی عزت والی جگہ ہے تو وہ رسول اللہ کی قبر انور کی جگہ ہے۔ رسول اللہ کی قبر انور کی جگہ، وہ خاک کے ذرے، وہ مٹی کے ذرے جو حضور کے بدن کو نہیں، حضور کے کفن مبارک کو مس کر رہے ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ خدا کی قسم عرش سے بھی ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ، کعبہ سے بھی ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے۔ اور میں یہاں رک کے ایک بات ضمن عرض کرتا چلوں، وہ خاک کے ذرے ادھر ایک طرف توجہ چاہوں گا، وہ خاک کے ذرے ایک طرف وہ مصطفیٰ کو مس کر رہے ہیں، وہی خاک کے ذرے دوسری طرف صدیق اکبر کو مس کر رہے ہیں۔ وہ روئے زمین کا ٹکڑا جس کا مقام اللہ کے عرش سے بھی اونچا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم اسی زمین کے ٹکڑے کی معیشت میں اگر کسی کی قبر ہے تو وہ صدیق اکبر کی قبر ہے، اسی زمین کے ٹکڑے کی معیشت میں کسی کی قبر ہے تو وہ فاروق اعظم کی قبر ہے۔ حضور کی ذات وہ صاحب فضیلت ذات ہے۔ اب آپ سمجھیے نا، میرا نبی جس شہر میں آئے وہ عزت والا بن جائے، زمین پہ قدم ٹکائے زمین پاک پاک کرنے والی بن جائے، جس زمانے میں آئے خدا اس کی قسم اٹھائے، تو پھر تیرا کیا خیال ہے جن لوگوں کا تعلق ذات محمد سے قائم ہو جائے ان لوگوں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ اگر زمین مس ہو، اگر زمین مس ہو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، ایک بار محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، اگر زمین کا ٹکڑا مس ہو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، وہ جنت کا باغ بنے، عرش اولا سے اعلیٰ بنے۔ ارے مجھے دونوں جملے کہنے دیجئے، وہ حسین وہ حسن کتنی عظمتوں والے ہوں گے جنہیں مصطفیٰ نے قدموں میں نہیں لگایا، مصطفیٰ نے سینے سے لگایا ہے۔
عرش اولا سے افضل، تو ایک جانب اگر حسین کی عظمتیں یہ ہیں تو دوسری جانب صدیق کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس صدیق نے محمد کو خود اپنے کندھوں پہ بٹھایا. اور پھر اس صدیق کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جس صدیق اکبر نے جی اس صدیق اکبر کے بارے میں آپ کا پھر کیا خیال ہوگا کہ خدا کی عزت کی قسم صرف ایک لمحہ کے لیے نہیں، 3 دن 3 راتیں جس کی گود میں آمنہ کے لال نے آرام فرمایا. اور آپ نے کبھی سوچا، اس پہ کبھی غور و فکر کیا کہ صحابہ تڑپ تڑپ کے کہتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ہجرت کی رات کی نیکی مجھے دے دو. عمر جیسا انسان بھی یہ تمنا اور آرزو دل میں رکھتا تھا کہ ابو بکر میری زندگی کی نیکیاں لے لے، مجھے ہجرت کی رات کی نیکی دے دے. وہ کیا وجہ تھی ابو بکر کی وہ ہجرت کی رات کی نیکی اتنی بڑی بن کیسے گئی؟ صحابہ نے تو بڑے بڑے درد برداشت کیے ہیں. جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا. اس رات میں تو خون بھی نہیں بہا، اس رات میں تو حضرت صدیق اکبر زخمی بھی نہیں ہوئے. وہ کون سی نیکی تھی؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ ایک نیکی تھی کہ صدیق اکبر کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوا. اس سے ہٹ کر آپ سوچ سوچ کے آپ کی دماغ رک جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی بڑی نیکی نہیں کہ وہ 3 دن اور وہ 3 راتیں، اور اس پورے سفر ہجرت کے اندر ایک میرا نبی تھا، ایک ساتھ صدیق تھا. اور خدا کی عزت کی قسم اب عمومیت میں جائیے، یہ خصوصیت کا میں نے ذکر کیا. اب پوری جماعت صحابہ، کیا بول رہا ہوں، پوری جماعت صحابہ صدیق اکبر سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے اولیاء مل جائیں، وہ رسول اللہ کے ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچے. وہ ولی جس نے صبح شام دن رات ذکر الہی کیا، 1 سال نہیں 50 سال کیا، 50 سال نہیں 100 سال کیا، پورا 100 سال لمحہ لمحہ ذکر الہی میں گزارا. ایک طرف وہ ولی کھڑا ہو، دوسری طرف صرف چند منٹ کلمہ پڑھ کے اپنی جان دے دینے والا صحابی کھڑا ہو. خدا کی عزت کی قسم وہ ایک ولی کیا، ساری دنیا کے اولیاء مل کر چند منٹ کا جو صحابی ہے اس کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچا. کس چیز نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا؟ سچ یہ ہے کہ ان کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، انہیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہوئی. اور اس سے اگلی بات یہ ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے، انہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، انہیں حضور کی مجلس نصیب ہوئی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نظر کرم ان پہ پڑ گئی. اور وہ نظر تو وہ نظر ہے، وہ نظر تو وہ نظر ہے کہ اعلی حضرت نے کہا تھا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور کسی کہنے والے نے کتنے محبت سے کہا تھا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. ارے تو نے پھولوں کو چھوا اور جا کے کانٹے ہو گئے، مصطفیٰ نے کانٹوں پہ قدم رکھا، گلستان کر دیا. مصطفیٰ نے کانٹوں پہ قدم رکھا
کوئی جاہل تھا، کوئی بدو تھا، کوئی اجڑ تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی کیسا تھا، کوئی کیسا تھا، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی مجلس میں آیا، میرے محمد کی نگاہ نے اسے ستاروں سے زیادہ تابندہ بنا دیا۔ یہ حضور کے ہر صحابی کا درجہ ہے، یاد رکھ، اور یہ قطعی یقینی عقیدہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لے کہ میرے نبی کی میت میں آنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اور اس کا انجام کلمے پہ ہوا ہو، خدا کی عزت کی قسم اللہ کے قرآن نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ اور یہ حق اور سچ ہے کہ ہر صحابی نبی، اونچا بولو یار، کسی کو شک ہے بھی تو آپ کی آواز اتنی اونچی ہو نا کہ آپ کی آواز سے اس کا شک نکل جائے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، میرے نبی نے جس چیز پر محبت کی نظر ڈالی ہے وہ صحابی بنا ہے، اور صحابی کا رتبہ یہ ہے کہ سارے آئمہ، سارے مجتہدین، سارے غوث، سارے کتب مل جائیں، خدا کی عزت کی قسم کسی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ۔ اور ایک بات اور بھی یہاں ضمن میں بریکٹ کے اندر رکھتے ہوئے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پر اہل سنت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ بے شک بولو یار، کسی کو اگر ڈاؤٹ بھی ہے تو اہل سنت سے خارج ہے، ہلکا سا شبہ بھی ہے تو اہل سنت سے خارج ہے۔ اور یاد رکھ لے حضرت امیر معاویہ، باقی معاملات الگ، لیکن میں احترام اور صحابیت کی بات کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور آپ بتائیں حضرت امیر معاویہ کا، آپ نے فرمایا امیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہوں، ان کے پاؤں سے، گھوڑے کے پاؤں سے گرد اٹھے، وہ گرد اٹھتے اٹھتے اس گھوڑے کی ناک تک پہنچے، وہ خاک کے ذرے اگر مجھے نصیب ہو جائیں تو عبد القادر جیلانی انہیں اپنے سر پہ سجانے کو تیار ہوگا۔ اور کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے، تیرے پیر کی بات ہو تو مچل جائے، تڑپ جائے، تو آگ بگولا ہو جائے، اور رسول اللہ کے صحابی پہ انگلی اٹھے تو کہے جی کوئی معاملہ تو تھا۔ اور خدا کی عزت کی قسم ساری دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ بھی مل کر رسول اللہ کے صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بنیادی عقیدہ ذہن میں رکھیں۔ اب آگے چلیے، پھر صحابہ کے اندر ترتیب ہے، درجہ بندی ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا پہلے والوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، یہ قرآن نے بیان کیا۔ پھر جیسے جیسے ترتیب، جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا۔ پھر جو مہاجرین ہیں ان کا مقام بعد والے سارے صحابہ سے آگا۔ پھر عشرہ مباشرہ ہیں 10 صحابہ جنہیں میرے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ پھر اس سے آگے خلفائے راشدین ہیں۔ پھر خلفائے راشدین کے اندر ترتیب فضیلت ہے، اور یاد رکھ لیں جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی شان والے جناب سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر مولا عثمان، پھر مولا علی المرتضیٰ شیر اکبر، یہ ترتیب ہے۔ اب آئیں انفرادی فضائل کی طرف۔ انفرادی فضائل بہت سارے صحابہ کو بعض مقامات پہ حاصل ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو میرے نبی نے فرمایا میری امت کا امین، اونچا بول یار سبحان اللہ۔ یہ لقب پوری جماعت صحابہ میں کسی اور کے حصے میں، اب اس بنیاد پر کوئی کہہ دے کہ سب میں سے افضل حضرت ابو عبیدہ ہے کیونکہ حضور نے انہیں یہ لقب دیا۔ سیف اللہ کا لقب حضرت خالد بن ولید کے حصے میں، مؤذن رسول میرے نبی کی طرف سے ہوکا دینے والا بلال بنا،
نواسے ہونے کا اعزاز پوری کائنات میں حسن و حسین کے علاوہ کسی کے مقدر میں نہیں بنا۔ اسی طرح میرے بھائی انفرادی فضائل میں کچھ شانیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام میں سے بعض کو ملی ہیں، ان میں سے میں ایک دو عرض کر دوں۔ ذوالنورین ہونے کا اعزاز پورے صحابہ میں کیا پوری انسانیت میں کسی کے مقدر میں نہیں آیا۔ آدم سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک کسی انسان کے گھر پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نہیں گئیں۔ یہ اعزاز اگر نصیب ہوا ہے تو حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا ہے۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر کا اعزاز فاروق اعظم کے حصے میں آیا ہے، لیکن جب مجموعی فضائل میں دیکھے گا تو سب سے ٹاپ پہ جو نظر آئے گا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ لیکن اب میں پڑھ رہا ہوں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی۔ مولا علی کو کچھ ایسے فضائل حاصل ہیں جو پوری جماعت صحابہ میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بولو سونا، اونچا بولو سبحان اللہ۔ میں نے عقیدہ پہلے واضح کیا، اب سنیے شان علی۔ خدا کی عزت کی قسم کچھ ایسی فضیلتیں مولا علی المرتضیٰ کو حاصل ہیں جو پوری کی پوری جماعت صحابہ میں کسی کو بھی حاصل نہیں۔ یہ انفرادی فضائل کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان فضائل کے اندر ایک فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماہوا نے اپنی محبت کی زبان سے علی المرتضیٰ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ آنا مدینۃ العلم والیشن بابوہا کا لقب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے حصے میں آیا، لیکن میں بالکل آسان سا کہوں تو خدا کی قسم یوں سمجھ لیجئے میرے رب نے اس زمین پر اگر کوئی حق کا پیمانہ بنا دیا ہے تو علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات کو بنا دیا ہے۔ بلکہ یوں کہیں جدھر علی ہے ادھر حق ہے، جدھر علی ہے ادھر، اونچا بولو، جدھر علی ہے ادھر، اور جدھر حق ہے ادھر، اونچا بولو، جدھر حق ہے ادھر حق علی سے جدا نہیں، حق علی سے جدا نہیں، اور علی حق سے جدا نہیں۔ سچ کہا کسی نے 10 سال کی عمر میں، کیا 10 سال کی عمر میں جب میرا نبی اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کہہ رہا تھا کون ہے تم میں سے جو میری دعوت پہ لبیک کہے، سب پہ خاموشی اور سکتہ تھا، ہر طرف خاموشی تھی، کوئی نہیں بول رہا تھا۔ اس لمحے کونے سے ایک دھیمی سی آواز بلند ہوتی ہے، وہ کہتی ہے آقا تیرے نام پہ قربان جاؤں گا، تیرا ساتھ دوں گا، جب بھی مشکل وقت آئے گا قربان ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا 10 سال کا معصوم بچہ، پیٹ پڑا ہوا ہے، ٹانگیں کمزور ہیں، آنکھوں میں بیماری ہے، وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے۔ مکہ کے کافر مسکرانے لگے، یہ بچہ محمد کا ساتھ کیا دے گا، لیکن وہ کونے میں کھڑا ہوا بچہ جو محمد کے ساتھ وفا کا اعلان کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا میرا پیر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات تھی۔ پھر زمانے نے دیکھا، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ پہ جب بھی مشکل وقت آیا علی پروانہ بن کے نام محمد پہ قربان ہوتا۔ 10 سال کی عمر میں میرا علی جب میرے نبی کے ساتھ وفا کا اعلان کر رہا تھا، بولو علی تب بھی حق تھا، علی تب بھی حق پہ تھا، کہ بجائے سیدھا کہنا میرا علی تب بھی حق تھا، علی ہی حق ہے، علی تب بھی۔ اور مولا علی کو یہ اعزاز بھی ہے جو جناب صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو یہ اعزاز نہیں، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ علی وہ مقدر والا ہے جس کی بچپن کے اندر روحانی تربیت بھی آمنہ کے لال نے کی ہے، جسمانی تربیت بھی آمنہ کے لال نے فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور کی گود میں پروان چڑھے،
علی اس وقت بھی حق تھا جب رسول اللہ کی گود میں تھا. علی اس وقت بھی حق تھا جب 10 سال کی عمر میں نبی کے ساتھ وفا کا اعلان کر رہا تھا. اور پھر بولیے نا، جب ہجرت کی رات علی مصطفیٰ کے بستر پہ سویا تھا، علی تب بھی، اونچا بولو، آواز آئے، حق تھا. علی تب بھی، اونچا بولیے، علی تب بھی. میرے پاس بس 10-12 منٹ رہ گئے، میں اسی میں کلوز کرنے کی کوشش کروں گا. صرف آپ کی طرف سے محبت کی آواز آتی رہنی چاہیے. علی تب بھی، علی جب مصطفیٰ کے بستر پہ سویا، علی تب بھی مصطفیٰ کی امانتوں کا امین بنا. علی تب بھی، علی جب بدر کے میدان میں تلوار لہرا کے کافروں کو واصل جہنم کر کے مصطفیٰ کا دل خوش کر رہا تھا، علی تب بھی، اونچا بولو، علی تب بھی. اور غزوہ احد کے اندر جب رسول اللہ کے سامنے علی دیوار بن کے کھڑا تھا، علی تب بھی. اور غزوہ خندق کے موقع پر جب مولا علی المرتضی شیر خدا عمر بن عبد ود کا سر قلم کر کے نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، علی تب بھی، اونچا بولو، علی تب بھی. اور جب خیبر کے موقع پر قلعہ کموس کا وہ دروازہ جسے بعد میں 70 صحابہ نے مل کے اٹھانا چاہا، نہ اٹھا سکے، اکیلے علی نے اٹھا کے پرے پھینکا. علی جب کموس کا دروازہ اٹھا کے پھینک رہا تھا، بولو، علی تب بھی. جب مرحب کا سر قلم کر کے محمد کی عظمت کا اعلان کر رہا تھا، علی تب بھی، بولو، علی تب بھی. جب میرا نبی علی کو مدینۃ العلم علی شن بابوہا کا خطاب دے رہا تھا، علی تب بھی. یا علی انداخی فی الدنیا والآخرہ کا اعزاز جب علی پا رہے تھے، علی تب بھی. اور غدیر خم کے موقع پر بول اونچا بول، سبحان اللہ. ہم کوئی مولا علی کے انکاری نہیں ہیں. خدا کی قسم، علی کے اس اعزاز پہ تو سینہ کھول کے، علی کو سینے سے لگا کے، جپیاں ڈال کے مبارکبادیں سب سے پہلے جس نے دی ہیں وہ فاروق اعظم کی ذات ہے. فاروق. اور جب میرا نبی علی کا ہاتھ پکڑ کر، توجہ ہے، جب میرا نبی علی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا، من کنت مولا، علی بول دینا، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، اونچا بولو، من کنت مولا. جب میرا نبی کہہ رہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس چیز کا میں آقا اس کا علی آقا، علی تب بھی. جس چیز کا میں معبود اس کا علی معبود، علی تب بھی. اونچا بولو، علی تب بھی، علی تب بھی، علی تب بھی. علی کی ساری زندگی حق، علی کی ساری زندگی. 2 نمبر نہ بنو. علی سے پیار ہے تو پورا پیار کرو. اور خدا کی عزت کی قسم، ایمان اور منافق کے درمیان پہچان محبت علی ہے. جس کا دل علی کی محبت میں نہیں دھڑکتا، جس کا دل مولا علی کی محبت میں نہیں دھڑکتا، وہ نمازیں لاکھ پڑھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اور جو مومن ہے اس کا دل کبھی حب علی سے خالی نہیں ہو سکتا. مولا علی کے ذکر پہ کسی کے چہرے پہ مروڑ پڑے تو سمجھ جاؤ منافق بیٹھا ہے ہمارے درمیان. اور یہ صحابہ خود فرماتے تھے، ہم لوگوں میں سے دیکھنا ہوتا نا کہ کون کوئی منافق تو نہیں تو ہم ذکر علی کرتے. اور جس کا چہرہ بدل جاتا ہم سمجھ جاتے یہ ایمان والا نہیں منافق ہے. اور منافق وہ بھی ہے
جو علی کی آدھی زندگی کو حق مانے آدھی کو حق نہ مانے. سنیو تجھے مبارک ہو, تو نے علی کے بچپن کو بھی حق مانا, تو نے علی کی جوانی کو بھی حق مانا, تو نے علی کی مکی زندگی کو بھی حق مانا, تو نے علی کی مدنی زندگی کو بھی حق مانا, تو نے رسول اللہ کے وصال پر بھی علی کو حق مانا, صدیق اکبر کے زمانہ میں بھی تو نے علی کو حق مانا. اچھا ہتھوں تک سارے دھڑلے نال بیان کر سکتے. مولا علی کو میرے نبی نے یہ اعزاز دیا, مولا علی کو یہ اعزاز دیا, مولا علی کو یہ اعزاز دیا. ہم نے کہا بے شک, آپ بھی بولو, پوچھا بولو, لیکن ہم وہ نہیں کہ کہیں کہ جو علی ہے وہ کبھی ڈر بھی جائے. جو ڈر جائے وہ علی نہیں, جو ڈر جائے, پوچھا بول یار, جو ڈر جائے وہ علی نہیں. علی وہ ہے جس کا قول ہے سارا زمانہ کفر پہ ہو, علی اکیلا حق پہ ہو. علی کر تو سکتا ہے, علی کبھی باطل کے سامنے چپ نہیں. ہم کو مانتے ہمارا علی شیر خدا ہے. پیار سے بول یار, سبحان اللہ. ہمارا علی حیدر کرار ہے, ہمارا علی مشکل کشا ہے, ہمارا علی اسد اللہ ہے. ہمارے علی جیسا خدا کی قسم حق کا ترجمان کوئی نہیں. لیکن پھر مان لو نا کہ علی کی زندگی کی سانس سانس حق ہے, علی کی سانس سانس حق. علی بچپن میں بھی حق, جوانی میں بھی حق, بدر میں بھی حق, احد میں بھی حق, خندق میں بھی حق, خیبر میں بھی حق, غدیر خم پہ بھی حق. تو ذرا سینہ کھولنا, جب علی صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا ہے علی تب بھی, اونچا بول, علی تب بھی, علی تب بھی میرے نبی کی زندگی کے اندر علی مصلی کا امام, صدیق مصلی کا امام ہے. علی ابتدا میں کھڑا ہے. خدا کی قسم جس کو علی نے اپنا امام مانا ہے, سنیوں نے بھی اس صدیق کو اپنا امام مانا. ہم علی کے ساتھ ہیں, ہم علی کے ساتھ. علی اڑ جاتے نا تو ہم بھی اڑ جاتے, علی نہ مانتے نا تو ہم بھی کہتے ہم نہیں مانتے. جس کو علی نے مانا اس کو سنی نے مانا. اونچا بول یار, جس کو علی نے مانا اس کو سنی نے مانا. اونچا بول اس کو. اور جس نے علی کی مانی وہ مومن. اونچا بول یار, سبحان اللہ. جس نے علی کی مانی وہ مومن, اور جس نے علی کی نہ مانی وہ منافق. ترازو تیرے ہاتھ میں ہے. جس کو علی اپنا امام مان رہا ہو, اگر کوئی اسے اپنا امام نہیں مانتا تو سن لے وہ کبھی مومن ہو سکتا. وہ کبھی مومن ہو سکتا. ہم علی کی مانتے ہیں, ہم علی کی مانتے ہیں. علی کہتے نا میں ابو بکر کے پیچھے نہیں پڑتا, تو ہم کہتے ہم بھی نہیں مانتے. لیکن جس کو علی نے اپنا امام مانا, سنیوں نے اسے تاجدار صداقت. علی غدیر قوم پہ بھی حق ہے, علی بدر و حنین میں بھی حق ہے, علی خیبر و خندق میں بھی حق ہے, علی احد میں بھی حق ہے. تو علی صدیق کے پیچھے کھڑا بھی حق ہے, اور صدیق اکبر خلیفہ ہے. 25 سال کا عرصہ علی خدا کی قسم خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں. تو جو علی کے امام ہیں وہ سنیوں کے بھی. اے جڑے کوئی ساڑھے بابے نا, استاد جی فلانے امام صاحب نے, استاد قبلہ چشتی صاحب موجود ہیں, اگلا داڑی ذکر کر رہے فلانی جائی تو گئے ہیں, اتنا کوئی مقتدیاں ہاو جیاں شکایتاں لائیاں جی, مولوی صاحب لیٹ ہوندے موبائل وے دیں,
پانچے ٹھیک نہیں او ٹھیک نہیں یہ کدی چینج ہی ہو جاؤں تو ٹھیک ہے یہ کون کر دیں یہ اسی او مقتدی کر دیں جنہیں دی اپنی کوئی ایک بھی سدھی ہنجی گال ہے سمجھو نا یار امام میں ہلکی سی خرابی آئے تو پچھلے گوارا یہ رولا ہی ایمان میں ہو یہ رولا ہی ایمان میں ہو اور پھر مقتدی علی المرتضیٰ ہو وہ علی پیچھے پھر کھڑا ہو سکتا ہے خدا کی عزت کی قسم صدیق و عمر و عثمان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی المرتضیٰ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور چھوڑ دو نا یار اور خدا کی قسم حضور کی حیات طیبہ میں ابو بکر کے پیچھے کھڑے تھے علی تب بھی حق تھے اور صدیق اکبر کے زمانے کے اندر جب قاضی القضات کے عہدے پہ حضرت علی بیٹھے تھے علی تب بھی حق تھے چلو کوئی کہے گا جی حالات نہیں ٹھیک تھے جب ابو بکر کی میت سامنے تھی جب ابو بکر کی میت سامنے تھی کتاب ہماری نہیں کتاب ان کی نہج البلاغہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت ابو بکر کی میت کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ابو بکر تو ہر نیکی میں آگے نکلنے والا تو ہر خیر کے کام میں سبقت لینے والا تو ایمان میں سبقت لینے والا تجھے رسول اللہ نے ہجرت کی رات اپنا ساتھی بنایا جو ابو بکر کی میت کے پاس کھڑے ہو کے محبت کا سلام پیش کر رہا تھا وہ علی تب بھی وہ علی جب عمر کا وزیر بنا وہ علی تب بھی وہ علی جب عمر کی میت کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا الہی مجھے بھی ایسی نیکیاں دے دے جیسی نیکیوں کے ساتھ تو عمر کو اٹھا رہا ہے بولو بولو علی تب بھی اور جب عثمان کے دروازے پر اپنے بیٹوں کو پہرے دار بنا کے علی کھڑا کر رہا تھا علی تب بھی اور جب خلافت پر بیٹھ کر خلافت کی سیٹ پر بیٹھ کر کون مولا علی کون اونچا بول ہوں تو سارے ڈر ختم ہو گئے نا کون ہے خلیفہ اونچا بولو کون ہے مولا علی مسجد ہے کوفہ کی اور خطبہ دے رہا ہے شیر خدا اونچا بولنا سبحان اللہ حضرت علی کے لب کھلے فرمایا لوگوں ہماری کتابوں میں نہیں ان کی کتابوں مولا علی کے لب کھلے فرمایا لوگوں میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کیا کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں ان سے افضل کہتے ہیں فرمایا سن لو اسلام کے اندر حضور کی ذات کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ذاتیں ابو بکر و عمر کی ذاتیں یہ فتویٰ بریلویوں کا نہیں یہ فتویٰ اہل سنت کا نہیں یہ فتویٰ شیر خدا کا ہے فرمایا میں نے سنا کچھ لوگ مجھے فضیلت دیتے ہیں فرمایا پہلی بات تو یہ سن لو سب سے افضل ابو بکر و عمر ہیں اور جو اگلی بات کہی نا فرمایا آج کے بعد جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل مانا میں اسے اتنے کوڑے ماروں گا جتنے کوڑے ایک تہمت لگانے والے کو مارے جاتے ہیں مولا علی کیا کہہ رہے ہیں میں اس نے لمحہ پیسا جو فضیلت صدیق کا انکار کرے گا جو فضیلت فاروق اعظم کا انکار کرے گا اور صرف لمحہ نہ پیسا 80 کوڑے مرے ساں اور یہ کتاب ان کی بتلا رہے تھے خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علی کی زندگی کی سانس سانس حق ہے اور علی جب خلافت میں بیٹھے تب بھی حق اور اسی ضمن میں میرا آخری جملہ آپ سن لیں علی جب باغ فدق کا وہی فیصلہ کر رہے تھے جو فیصلہ صدیق اکبر نے کیا تھا علی تب بھی حق تھے
علی تب بھی اگر باغ فدق میں کسی کو تکلیف صدیق اکبر سے ہے تو اس کو تکلیف مولا علی سے بھی ہونی چاہیے، ادھی نہیں تکلیف۔ اور میں چہرے سے کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کی کتابیں کھنگال لو، باغ فدق کے متعلق جو فیصلہ صدیق نے کیا وہی فیصلہ عمر نے کیا، وہی فیصلہ عثمان نے کیا، وہی فیصلہ مولا علی المرتضی شیر خدا نے۔ اگر پہلوں کی غلطی مانے گا تو مولا علی کو بھی تجھے غلط کہنا پڑے گا، اگر مولا علی حق ہیں تو پھر مان صدیق اکبر کا ہر فیصلہ بھی حق ہے۔ اس لیے احباب تیرے دل کی دھڑکنوں کے اندر یہ صحابہ جب اس انداز میں آئیں گے نا پھر تیرا ایمان مضبوط ہے۔ اگر ڈاواں ڈول بنے گا نا یہ حدہ ونجا یا حدہ ونجا تو بات ختم۔ تیری آنکھوں کا تارا صدیق ہو، تیرے دل کا سہارا علی ہو، تب تو سمجھ کہ تیرا بیڑا پار ہے۔ اس لیے حضور کے جمیع صحابہ کرام کا، اور میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، صحابہ کرام پر باس کرنا تیری میری جرت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا گند ڈالا ہے اس مرزا محمد علی جیلوی نے، سچی بات کر رہا ہوں۔ اور میں ویسے ہم اپنے کلپ ریکارڈ مختلف مواقعوں پہ کروا رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ چیزیں جن پر امت ہمیشہ سے ایک اطمینان سے چلتی آ رہی تھی، اس بدبخت نے صحابہ کرام کی ذاتوں کو باعث نزاع بنانے کی کوشش کی۔ اس کی صرف باتیں سننے سے بھی صحابہ کرام کے متعلق دل کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی ایسا گفتگو کرنے والا جس کی گفتگو سننے سے بزرگان دین، صحابہ کرام، اسلاف امت کے متعلق دل میں خلل پیدا ہو، ایسے بندے کی گفتگو سننا نہ صرف مکروہ ہے بلکہ حرام کی طرف ہے۔ پھر ہم دوسری جہتوں کو تو جانتے نہیں ہوتے، اس لیے اگر کہیں پر ان کا آپس میں معاملہ ہے تو وہ ان کا آپس تک ہے، تیری میری کوئی جرت نہیں کہ تو کسی پر فتویٰ صادر کرے۔ تیرے میرے لیے کیا ہے کہ حضور کے سارے صحابہ، حضور نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، جس کو بھی اپنا امام مانو گے دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے جمیع صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی کی محبت میں زندگی، مولا علی کی محبت میں موت، اور مولا علی کی محبت میں اللہ ہمیں حشر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔